یہ واقعہ سورہ الکہف کی آیات 60 تا 82 میں بیان ہوا ہے اور حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ قرآن کے سب سے اسرار انگیز اور سبق آموز واقعات میں سے ایک ہے۔ درج ذیل مکمل اردو کہانی ہے جس میں تاثر، جزئیات اور مکالمے شامل ہیں۔ موسی علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی حیران ہے۔ کن ملاقات؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک نبی جس سے اللہ براہ راست کلام فرماتا ہے، وہ کسی دوسرے بندے سے علم سیکھنے کے لیے نکلے؟ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسی علیہ السلام اور اللہ کے ایک خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ایسا واقعہ جو اللہ تعالی نے خود قرآن میں سورۃ الکہف میں بیان فرمایا۔ یہ محض ایک سفر نہیں تھا، یہ ایک رازوں سے بھرا ہوا علم تھا۔ تو آئیے اس حیرت انگیز کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم میں خطبہ دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یا کلیم اللہ، روئے زمین پر سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسی نے فرمایا، میرے پاس۔ لیکن اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہ آئی کہ انہوں نے اللہ بہتر جانتا ہے نہ کہا، تو اللہ تعالی نے حضرت موسی کو وحی کے ذریعے بتایا کہ زمین پر ایک بندہ ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو تجھے نہیں دیا گیا۔ حضرت موسی نے عرض کیا، یا اللہ، میں اس بندے سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا، ایک مچھلی لے لو اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی میری خاص بندے کی جگہ ہے۔ تیسرا حصہ یوشع بن نون کے ساتھ سفر۔ حضرت موسی اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو لے کر نکلے۔ ان کے پاس ایک پکا ہوا مچھلی تھی جو ایک ٹوکری میں تھی۔ وہ دونوں ایک طویل سفر کرتے رہے۔ جب وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے وہاں آرام کیا اور سو گئے۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے مچھلی نے ٹوکری سے نکل کر سمندر میں راستہ بنا کر تیرنا شروع کیا۔ یوشع نے یہ منظر دیکھا مگر موسی کو نہ بتایا۔ جب دونوں آگے چل پڑے تو کافی فاصلے کے بعد حضرت موسی نے یوشع سے کہا، لاؤ ہمارا کھانا، ہمیں اس سفر سے بہت تھکن ہوئی ہے۔ یوشع نے جواب دیا، جب ہم چٹان کے پاس آرام کر رہے تھے مچھلی وہاں سے نکل گئی، لیکن شیطان نے مجھے یہ بات آپ کو بتانا بھلا دی۔ حضرت موسی نے فوراً کہا، بس وہی ہماری مطلوبہ جگہ ہے۔ وہ دونوں پیچھے لوٹے، ہٹی کی اسی چٹان پر پہنچے۔ وہاں حضرت موسی کو اللہ کے بندے حضرت خضر ملے جو بظاہر ایک عام انسان تھے مگر اللہ کی طرف سے خصوصی علم کے حامل تھے۔ حضرت موسی نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے؟ حضرت خضر نے جواب دیا، آئے موسی، تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا کیونکہ جس بات کی حقیقت تو نہ جانتا ہو اس پر تو کیسے صبر کرے گا؟ موسی نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ ہاں، مگر ایک شرط ہے، جب تک میں خود تجھے کسی چیز کی وضاحت نہ دوں تو مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ موسی نے قبول کر لیا۔ دونوں سمندر کے کنارے چلتے ہوئے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے بغیر کسی معاوضے کے انہیں سوار کر لیا۔ چند لمحے بعد حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسی حیرت ہوئی، زدہ ہو گئے۔ کیا آپ نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ سوار لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر پائے گا؟ موسی نے فوراً معذرت کی، میں بھول گیا تھا، مجھے اس پر نہ پکڑیے۔ پھر وہ دونوں آگے چلے۔ راستے میں ایک بچے کو کھیلتا ہوا دیکھا۔ حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسی حیرت اور غصے سے لرز اٹھے، کیا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا؟ یہ تو بڑی ناپاک حرکت ہے۔ حضرت خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا؟ حضرت موسی نے کہا، اگر میں اس کے بعد کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، اب میری طرف سے کوئی عذر نہ ہوگا۔ پھر وہ ایک بستی میں گئے جہاں کے لوگوں نے انہیں مہمان بنانا تو دور، انہیں کھانے کو بھی کچھ نہ دیا۔ وہاں انہوں نے ایک گرنے والی دیوار دیکھی۔ حضرت خضر نے بغیر معاوضے کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسی نہ رہ سکے، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا، بس اب ہمارا ساتھ ختم ہوا، لیکن میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ پہلی بات،
जिस कश्ती में मैंने सुराख किया वो मस्कीन लोगों की थी। सामने एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी किश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने उसमें ऐब डालकर उन्हें उस बादशाह के जुल्म से बचा लिया। दूसरी बात, वो बच्चा, हमने उसे बचा लिया। बड़ा होकर कुफ्र और सरकशी अख्तियार करता, अपने वालिदीन के लिए बायसे अजियत बनता। अल्लाह ने चाहा कि उनके लिए उससे बेहतर नेक औलाद अता करे। तीसरी बात, वो दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जिसके नीचे उनका खजाना दफन था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर अपना खजाना निकालें, इसलिए मैंने वो दीवार दरस्त कर दी। ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से किया। इख्तितामिया, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी ज़ाहिरी आंख बाज़ औक़ात बातिन को नहीं समझ पाती। अल्लाह के फैसले बज़ाहिर नामाकूल लग सकते हैं, मगर उनके पीछे हिकमत, रहमत और मसलहत छिपी होती है। हज़रत मूसी जैसे जलील क़दर नबी भी हर बात का राज नहीं जानते थे, तो हम किस गलती में हैं? अल्लाह हमें सब्र, हिकमत और तवक्कुल आता फरमाए और खज़र अलैहिस्सलाम की तरह हमारे दिलों को भी नूर इलाही से मुनव्वर करे। आमीन।